بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ سنانے والی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی کئی صورتوں میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی۔ جن، ہوا اور جانور سب آپ کے تابع کر دیے۔ آپ ان تمام جانداروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ آپ کے دور میں بنی اسرائیل کو وہ بڑائی حاصل ہوئی جو کبھی کسی کے دور میں حاصل نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی سلطنت اور بادشاہت کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہمیشہ مشغول رہتے تھے۔ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام ایک اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے کہ آپ اس میں مشغول ہو گئے اور اتنی دیر میں عصر کی نماز کا وقت گزر گیا۔ جب آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو آپ نے ان گھوڑوں کی پنڈلیاں اور گردنیں کٹوا دیں، اس لیے تاکہ جن چیزوں کی محبت آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے وہ اس دنیا میں نہ رہیں۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کا گزر ایک چیونٹیوں کی وادی سے ہوا۔ جیسے ہی آپ وہاں گئے تو ایک چیونٹی نے باقیوں سے کہا کہ سب احتیاط سے رہیں اور اپنے گھروں میں چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لوگ ہمیں مار ڈالیں اور انہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو۔ چیونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں پر شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو دیں، اور مجھے نیک کام کرنے کی توفیق دے جن سے تو خوش ہو جائے، اور مجھ پر مہربانی کر اور مرنے کے بعد مجھے اپنے نیک لوگوں میں داخل کر۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام پرندوں کی حاضری لے رہے تھے کہ وہاں پر ہدہد غیر حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا اسے سخت سزا دی جائے گی یا پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا کہ اتنے میں ہدہد آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں سبا سے بالکل صحیح خبر لے کر آیا ہوں۔ ہدہد نے کہا کہ میں نے وہاں پر ایک عورت کو دیکھا ہے جو وہاں پر حکومت کرتی ہے، اس کی قوم اور وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے بھٹکایا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس عورت کے لیے خط لکھا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم سے سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو جاؤ، ہمارے دربار میں حاضر ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خط سبا کی ملکہ کو دے آؤ۔ سبا کی ملکہ جس کا نام بلقیس تھا، اس نے یہ خط اپنے درباریوں کو پڑھ کر سنایا اور ان سے مشورہ مانگا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ویسے تو آپ ملکہ ہیں، آپ کی مرضی، لیکن ہم میں طاقت ہے لڑنے کی۔ جس پر ملکہ نے کہا کہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی سلطنت میں داخل ہوتا ہے تو اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، یہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ ملکہ نے کہا کہ میں تحفے بھیج کر دیکھتی ہوں کہ ایلچی کیا خبر لے کر آتے ہیں۔ جب ایلچی وہاں پہنچا تو اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے تحفے تمہیں ہی مبارک ہوں، انہیں واپس لے جاؤ۔ ایلچی نے جب یہ خبر جا کر ملکہ کو سنائی تو ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے کی تیاریاں کرنے لگی۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار کے لوگوں کو حکم دیا کہ ملکہ کا تخت یہاں لے کر آؤ۔ اس پر ایک دیو بولا کہ اس سے پہلے کہ آپ دربار سے جائیں میں وہ تخت لے آؤں گا۔
پھر ایک اور شخص جسے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کا علم دیا تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، لہٰذا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، جس پر آپ نے فرمایا کہ یہ میرے رب کی آزمائش ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ جب بلقیس وہاں پہنچی تو تخت کی شکل بدل کر اسے بچھا دیا گیا اور پھر اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہی دکھتا ہے؟ جس پر اس نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی دکھتا ہے۔ بلقیس نے کہا کہ میں تو پہلے ہی آپ کی شان و شوکت کو مان گئی ہوں۔ جس چیز کو وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی اسی نے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے سے روکے رکھا تھا۔ اس کے بعد بلقیس کو محل دیکھنے کا کہا گیا۔ محل پورا شیشے سے بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بلقیس کو لگا کہ یہاں پر پانی ہے، جس کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ محل میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ جب بلقیس کو اپنے دین کی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور پھر ایمان لے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی نعمتیں عطا کی تھیں، اس کے باوجود بھی وہ ہاتھ سے چٹائیاں اور ٹوکریاں بنا کر روزی کمایا کرتے تھے۔ اگر آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قصہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔